دنیا کو درپیش خطرات کی بات کریں تو دہشت گرد تنظیم داعش ایک مستقل خطرہ بن چکی ہے۔ اگرچہ اس کی نام نہاد خلافت شام اور عراق سے ختم ہو چکی ہے، لیکن حال ہی میں تنظیم نے پہلے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہند صوبے اور پھر پاکستان میں بھی اپنا صوبہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ داعش کے اعلان کردہ پاکستان صوبے کے دونوں ڈسٹرکٹ افغانستان اور ایران کی سرحدوں سے متصل بلوچستان کے علاقے میں ہیں، جہاں پہلے ہی کئی بلوچ علیحدگی پسند عسکری گروپ اور فرقہ وارانہ تنظیمیں سرگرم ہیں۔ اگرچہ حال ہی میں کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کچھ حصوں میں قتل و غارت کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، پاکستان کا موقف یہی رہا ہے کہ اس کی سرزمین پر داعش کا کوئی منظم وجود نہیں ہے۔ اب پاکستان میں داعش سے خطرہ کتنا حقیقی ہے اور اس سے کیسا نمٹا جائے، اسی بارے میں ہم بات کریں گے اسلام آباد میں قائم تحقیقی ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا سے۔ عامر رانا، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ داعش کا یہ جو دعویٰ ہے صوبہ بنانے کا، اس کو کتنی سنجیدگی سے لینا چاہیے گیون دا فیکٹ کہ یہ تنظیم ماضی میں بھی خوف پھیلانے کے لیے اس طرح کے دعوے کرتی رہی ہے جن سے لوگ میں بیسیکلی ڈر پیدا ہو؟ دیکھیے، ابھی جب سے عراق اور سیریا سے ان کا خاتمہ ہوا ہے، ابھی یہ پوری کی پوری جو تحریک جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کی صورت میں جاری ہے۔ پہلے بھی یہ اس کا کوئی نیوکلس نہیں تھا اس پوری تحریک کا، اور ابھی لگتا ہے یہ کہ جہاں جہاں پہ ان کو کوئی ان کے ہمدرد یا ایسے گروپ مل جائیں جو ان کے ساتھ ایفیلیٹ کر سکیں، وہاں پہ اپنے وہ نیٹ ورک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی صورتحال جب خراسان چیپٹر تھا، وہ اس کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ یہ بالکل وہی اسٹریٹجی ہے جو ایک دور کے اندر القاعدہ نے اختیار کی تھی۔ اب یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے کتنی نہیں، وہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پاکستان میں بہرحال ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ موجود ہیں، خواہ وہ فرقہ وارانہ ہو یا دیگر عسکری گروہ، جو ابھی تک وہ محسوس کرتے ہیں، کشش محسوس کرتے ہیں داعش جیسی تنظیموں کے اندر۔ اب وہ مل کے کتنا بڑا خطرہ بن سکتے ہیں، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ 2014 میں حکومت بلوچستان نے وفاق کو ایک خفیہ رپورٹ بھیجی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بڑے پیمانے پہ پاکستان میں داعش کے لیے بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت حکومت کے یہ دعوے کہ داعش کا کوئی منظم وجود نہیں ہے پاکستان میں، یہ کتنا معنی رکھتا ہے اب اگر سچویشن ہم دیکھیں پچھلے 3 سالوں میں جس طرح ڈیولپ ہوئی ہے؟ جی دیکھیے، داعش پاکستان میں موجود ہے۔ جب پاکستان کے سرکاری اہلکار کہتے ہیں کہ نہیں موجود، تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شاید کوئی اس طریقے سے القاعدہ کی طرز کے کوئی عرب جنگجو یا فورن جنگجو پاکستان میں داعش کے نہیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی مختلف تنظیموں کے نام پہ کام کرتے تھے، اور لیکن یہ تفریق کتنا معنی رکھتی ہے، مطلب اسٹریٹجی کے حوالے سے یا پبلک اور آفیشیل رسپانس کے حوالے سے یہ کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ فرق واضح کرنا؟ بہت زیادہ جی بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ وہ ان کے ایک تو پورے نظریات کی دوبارہ سے تطہیر ہوتی ہے، اس کے اندر ایکسٹینشن آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو آپریشنز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب نئی ایفیلیشن آتی ہے تو اس کے اندر ان کو کچھ ورائٹی ان کے اندر آتی ہے، اور نئے ٹارگٹ ٹیکٹکس جو ہے اڈاپٹ کرتی ہیں۔ وہ انفلوئنسز کئی طریقے کے آتے ہیں، تو اس کانٹیکسٹ کے اندر کوئی تھریٹ ہے، اور اس کو میرا نہیں خیال کہ رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے پاکستان میں۔ اچھا، آخری سوال لیکن اہم سوال ہے لوگوں کے لیے، دہشت گرد انتشار پسندی کے خاتمے کے لیے اس وقت جو پاکستان میں کوششیں کی جا رہی ہیں، اب جس طرح آپ نے کہا کہ داعش مختلف جو گروہ ہیں پاکستان میں وہ داعش کے ساتھ ایک افیلیشن محسوس کرتے ہیں، تو اس وقت جو کوششیں کی جا رہی ہیں انتہا پسندی کے خلاف، کیا وہ کافی رہیں گی داعش کے خاتمے کے لیے بھی، یا داعش کو پاکستان میں قدم نہ جمانے کی اجازت دینے کے لیے، یا پھر اس حوالے سے کوئی مخصوص نئی حکمت عملی اپنانی ہوگی؟ دیکھیے، ایسی کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ جو مخصوص طور کے اوپر داعش کو پاکستان میں ٹارگٹ کرے۔ ایک ہولسٹک اپروچ ہے جس میں تمام گروہ ہیں، ٹی ٹی پی سے لے کے احرار، اور انہی کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر داعش بھی ایک خطرے کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اب اس کو کوئی علیحدہ سے ایک الگ سے خطرے کے طور پہ لیا جائے، وہ شاید پاکستان کے اداروں کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا ایکسکلوسیو کوئی بہت بڑا تھریٹ نہیں ہے کہ تمام گروہوں کو وہ ان کے اوپر فارغ کر کے اور خود سامنے آ جائے۔ تو یہ اس کا ایک پس منظر ہے کہ تھریٹ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے کہ کوئی ٹیریٹری دوبارہ سے اپنے قبضے میں لے لیں جیسے تحریک طالبان پاکستان نے کیا۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس عامر رانا نے ریز کیے۔ تھینک یو عامر رانا صاحب، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ۔